ہم مزدور لوگ ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں جو نابینا ہیں. ہم نے لوگوں کے برتن صاف کر کے صبح سے لے کر شام تک مشین چلا کر یہ 4 مرلے کا گھر بنایا ہے. اگر حکومت یہ بھی ہم سے چھین لے گی تو میں اپنی معذور بیٹیاں لے کر کہاں جاؤں گی؟ ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، ایک وقت کی نہیں. یہ ہیں لاہور کے نواحی علاقے کھوکھر پنڈ کی رہائشی رفیہ مقصود، اور ان کی پریشانی کی وجہ وہ اطلاعات ہیں جن کے مطابق ان کا گاؤں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں شامل ہو گیا ہے. ان کو خدشہ ہے کہ حکومت ان سے ان کا گھر چھین لے گی. راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دراصل راوی کے کنارے نئے شہر بسانے کا ایک منصوبہ ہے. ماضی کی بھی کئی حکومتیں اس کو سر انجام دینے کی کوشش کر چکی ہیں، مگر وسائل کی کمی اور مقامی لوگوں کے احتجاج کے باعث اس منصوبے پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی. اس منصوبے کے اہم خد و خال کے مطابق راوی کی موجودہ گزرگاہ کو پختہ کر کے اس کے ارد گرد 46 کلومیٹر کی پٹی پر انتہائی جدید شہر بسائے جائیں گے جن میں دنیا کی تمام تر نعمتیں میسر ہوں گی. حکومت کے مطابق اس منصوبے سے دریائے راوی، جس کا رنگ اب لاہور شہر کے سیوریج کے پانی کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے، کو صاف کرنے میں مدد ملے گی. اور اس مقصد کے لیے نئے بسائے جانے والے شہر میں حکومت کئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ منصوبہ اگلے 30 سالوں میں اور 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا، اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق صرف پہلے مرحلے کے لیے ان کو 5000 ارب روپے کی رقم درکار ہے. اس منصوبے کی تکمیل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کی جائے گی، جس کے تحت زمین حکومت مہیا کرے گی، جبکہ تعمیر و ترقی کا کام ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز کے سپرد کر دیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان اس منصوبے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس منصوبے میں کثیر تعداد میں سرمایہ کاری ہوگی اور پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا جو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اوور اے پیریڈ اس کے اوپر کتنا پیسہ، یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 5 ٹریلین روپے کا پروجیکٹ ہے. 5 ٹریلین روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ ہے 50,000 ارب روپے کا. ظاہر ہے اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ آئے گی، یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی. مگر موجودہ وزیر اعظم اور حکومت کے ان سنہرے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے حکام کو رفیہ مقصود جیسے ہزاروں لوگوں کے خوابوں کو توڑنا پڑے گا، کیونکہ جس جگہ پر یہ نیا شہر بسنا ہے وہاں پر نہ صرف لوگ آباد ہیں بلکہ کئی ہزار ایکڑ زرخیز زمین بھی ہے، جس سے کئی لاکھ لوگوں کا روزگار منسلک ہے. شہری منصوبہ ساز فوزیہ قریشی کے مطابق مجوزہ پلان کی روشنی میں حکومت کو منصوبے پر عمل درآمد کرانے کے لیے 1,00,000 ایکڑ جگہ درکار ہے، جس میں سے زیادہ تر رقبہ پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت ہے. جو ایریا بنتا ہے 46 کلومیٹرز لانگ ہے، ایٹ پلیسز آلموسٹ 5 to 10 کلومیٹرز وائڈ. کور کرتا ہے کوئی تقریباً 1,00,000 ایکڑ. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بات کر رہے ہیں چینلائز کرنے کا اس دریا کو. تقریباً 1 کلومیٹر وڈتھ پہ یہ کنکریٹ کی چینل بنا دیں گے، جو کہ 1:100 ایئر فلڈ پلین کی ہائٹ تک بنے گی، کہ اس سے اوپر اگر پانی آگے اور اس کے آگے دونوں سائڈوں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو آلموسٹ میرا خیال ہے تقریباً 90,000 اسکوائر فٹ، 80 سے 90,000 اسکوائر ایکرز یہ ڈیولپمنٹ میں کر رہے ہیں. تہمینہ احمد کا اس علاقے میں صرف 1.25 مرلے کا گھر ہے، مگر تہمینہ کے مطابق جب سے انہیں معلوم ہوا ہے کہ حکومت ان سے ان کی زمین چھین لے گی، تب سے ان کی اور ان کے محلے والوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. اللہ پاک کچھ بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ہم غریبوں کا حق مارے گا یا کچھ بھی کرے گا نا، اللہ پاک اس کے پاس اس کی جان بھی نہیں رہنے دے گا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جانیں گوا کے، ساری زندگی ہم نے اپنی گوا کے یہ چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ایک ہی گھر کے، یہ ایک ہی آبادی کے سب لوگ ہیں، لیکن ہم بہت مجبور ہیں، اپنی روٹیاں پتہ نہیں کس طرح چلا رہے ہیں، کس طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی مہنگائی کر دیا، اتنا سب کچھ کر دیا. اگرچہ ماضی میں بھی اس پروجیکٹ کے آغاز اور مکینوں کی بے دخلی کی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن
اس دفعہ رفیہ اور تہمینہ سمیت ہزاروں دیگر افراد کی شدید پریشانی کی وجہ پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ راوی اربن اتھارٹی بل ہے۔ بل کے مطابق اگر کسی مکین کی زمین اس پروجیکٹ کی زد میں آ جاتی ہے تو اتھارٹی کے افسران کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک مختصر سماعت کے بعد اس شخص کو اس کی زمین سے بے دخل کر دیں۔ بل کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے زمین انتہائی زرخیز ہے اور مختلف قسم کی سبزیاں اور اناج یہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن موجودہ پلان کے مطابق اگر شہر بسایا گیا تو اس زرعی زمین پر چند سالوں میں فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ چودھری عبد المجید بھی ان ذمہ داروں میں سے ایک ہیں جن کی کئی ایکڑ زمین اس منصوبے کی نظر ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ زمین ان کے لیے زندگی کی مانند ہے، اس لیے وہ مر تو سکتے ہیں مگر یہ زمین کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں ایک ایکڑ زمین پر 40 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ 1 کلومیٹر دور منڈی ہے، لوگ یہاں سے سال میں 4 فصلیں کاشت کر لیتے ہیں۔ حکومت ہم سے زمین لے کر بڑے انویسٹرز کو دینا چاہتی ہے، مگر ہم مر جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، کسی کو ایک مرلہ زمین بھی نہیں دیں گے۔ وہ بلڈوزر لے کر آنا چاہتے ہیں، آ جائیں، ہم لڑیں گے، خانہ جنگی ہو جائے گی یہاں، اور ایسا لگے گا کہ یہاں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی۔ عبد المجید کا مزید کہنا ہے کہ راوی کنارے موجود زرعی رقبہ پورے لاہور شہر کی خوراک اور دودھ کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر حکومت نے یہاں پر بھی شہر بسا دیا تو لوگ تازہ سبزی اور خالص دودھ سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہی تو رہ گیا ہے جہاں پر ہریالی ہے، ورنہ لاہور سے لے کر شیخو پورہ، قصور اور فیصل آباد تک تو آبادی بن گئی ہے۔ صرف ایک ہی تو یہ علاقہ بچا ہے جس سے لوگوں کو تازہ سبزی ملتی ہے اور خالص دودھ ملتا ہے۔ یہ سب بھی ختم کر دیا تو لوگ کیمیکل کا دودھ پی کر کینسر اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ صرف بڑے ذمہ دار ہی نہیں بلکہ ان زمینوں پر کام کرنے والے مزارے بھی زرعی زمینوں پر راوی پروجیکٹ بنانے کے شدید خلاف ہیں۔ چودھری عبد المجید کے کھیتوں میں کام کرنے والے ملک ریاض کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے یہاں پر کاشتکاری بند کروا دی تو وہ سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کافی زیادہ لوگوں کا روزگار ان زمینوں سے منسلک ہے۔ لوگ ادھر کام کر کے 500 یا 1000 روپے کی دہاڑی لگاتے ہیں۔ اگر یہ کام ختم ہو گیا ہم پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا، ہم لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اگر حکومت ہم سے ہماری زمین چھین لے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو ہم حکومت کو کہیں گے کہ پہلے ہمیں مارو پھر بے شک زمین لے لو۔ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ پاکستان ماحولیاتی خطرے سے دوچار ہے اور پاکستان کو اپنے سبزے کو بچانے کے لیے شہر کو پھیلانے کی بجائے عمودی طور پر بڑھاتے ہوئے بلند عمارتیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ فوزیہ قریشی کا بھی اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ لوگوں کو بے دخل کرنے کی بجائے لاہور شہر میں ہائی رائز عمارتیں بنائی جائیں اور پہلے سے ڈیولپ کردہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بسانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ڈیولپمنٹ LDA نے آج تک جو کی ہے اسی کو ہی آپ تھوڑا سا ڈینسیفائی کر دیں اور ادھر آپ انفراسٹرکچر امپروو کر دیں، یعنی کہ جو سوریج لائنز ہیں، جو واٹر سپلائی ہے اور جو بجلی ہے جو ادھر دیں، وہ ادھر آپ اس کو تو امپروو کریں پہلے۔ اس تمام صورتحال پر جب voicepk.net نے 9 تشکیل شدہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رجوع کیا تو ان کا موقف تھا کہ ابھی منصوبہ پلاننگ اسٹیج پر ہے اور بے دخلی سے متعلق تمام خدشات بے بنیاد ہیں۔ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق کسی بھی شخص کو بے گھر نہیں کیا جا رہا اور جو زمین بھی حاصل کی جائے گی اس کا مناسب معاوضہ یا متبادل افراد کو فراہم کیا جائے گا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اس منصوبے کا ایک اہم حصہ راوی کو صاف کرنا اور لاہور شہر کی زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ تاہم ان علاقوں میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے والے محمد عابد کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو جھیل بنانے یا راوی دریا کو صاف کرنے کے منصوبے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حکومت راوی دریا کی صفائی کی آڑ میں لوگوں سے سستے داموں ان کی زمین چھین کر سرمایہ کاروں کو دینا چاہتی ہے جو آگے اس زمین کو مہنگے داموں کاروبار کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اور گورنمنٹ اپنے بات پہ قائم ہے جی ہم نے تو DC ریٹ پہ یہاں سے پرچیز کرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جن لوگوں نے یہ جگہ پرچیز کی ہوئی ہیں، جانے دی ہوئی ہیں، ان کا کیسے تحفظ کرے گی، اور جو ذمہ دار ہے جسے یہ 8ویں حصے میں
खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या देगी। और जो यहाँ पे डोमेस्टिक रेट्स हैं इन्होंने जो सकरी ज़मीन जिनको कहते हैं उनके लिए तकरीबन इन्होंने एक मौजे का रेट दिया है 1,20,000 रुपये मरला, एक का दिया 1,10,000 रुपये मरला और एक का दिया 2,60,000 रुपये मरला। दरियाए रावी की मौजूदा शक्ल किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं, मगर इसकी बहाली के तरीक़ेकार पर हुकूमत, मकीनों और माहिरीन की राय में शदीद तजाद पाया जाता है। मेरे अकब में मौजूद है वो अजीमुशान दरियाए रावी जिसके बाइस लाहौर शहर बसा था। आज ये दरिया एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत का ये दावा है कि दरिया की इर्द गिर्द की ज़मीनों पर एक नया शहर बसा देने से ये पानी साफ़ हो जाएगा, जबकि माहिर माहौलियात की राय इससे यकसर मुख्तलिफ है। माहिर माहौलियात और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से दरियाए रावी की असर नौ बहाली के मंसूबे पर काम करने वाले वकार ज़करिया का कहना है कि रावी को साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि दरिया में गिरने वाले तमाम गंदे नालों को साफ़ किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि रावी दरिया पर तो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए जाएं, लेकिन इसमें बहने वाले नाले जूं के तूं गंदे ही रहें। दरिया को खाली एक रावी दरिया नहीं देखते, जैसे इंसान की एक शह रग होती है और बहुत सारी छोटी छोटी रगें उसमें आके मिलती हैं, तो जो नाले रावी में गिरते हैं वो भी रावी का हिस्सा हैं। आप उनको खाली दरिया को नहीं देखते। ये जो नाले हैं ये भी एक वक्त साफ सुथरे नाले थे। अडियारा नाला तकरीबन 30-40 साल पहले तक, 40 साल पहले भी उसमें मछलियां थी। और ये जो शहर के अंदर नाले हैं ये भी लाहौर फैलने से पहले जिंदा नाले होते थे, और कुछ ये ऐसे थे जो कि पानी के खाले थे नहरों के, वो सब के सब अब गटर में तब्दील हो गए हैं। तो सिर्फ ये कहना कि एक रावी ठीक होगा और बाकी शहर में बदबूदार और गंदा पानी होगा, ये भी गलत है। हमें उन नालों को भी साफ करना है क्योंकि वो रावी में गिरते हैं। इनका मजीद कहना था कि दरिया की बहाली सिर्फ पानी की सफाई नहीं होती, बल्कि इससे मुराद पूरे दरिया के इकोसिस्टम की कुदरती हालत में बहाली होती है। हम एक जिंदा रावी की बात कर रहे हैं। एक नहर में भी पानी साफ होता है, लेकिन नहर और दरिया में फर्क होता है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल में भी पानी साफ होता है और एक स्विमिंग पूल और तालाब में फर्क होता है। तो ये जिंदा दरिया हम उसको कहते हैं जिसका ना सिर्फ ये कि पानी साफ हो, बल्कि उसका एक दरिया का माहौल भी हो, उसके किनारे भी हों, उसमें ये पेचो खम भी हों, और वो कभी यहाँ जाए कभी वहां जाए, उसके किनारे पे रेत भी हो, उसके आगे दरख्त भी हो, खेत भी हो, और जैसे कि ये दरिया पहले होते थे। इलाका मकीनों और माहिरीन के खदशात के बावजूद हुकूमत इस बात पर मुसर है कि यह मंसूबा अवामी फलाह का है, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और लाहौर का कुदरती हुस्न बहाल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रावी किनारे एक नया शहर बसाने के इस मंसूबे से बेश बहा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, लेकिन इलाका मकीनों का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन छीनने की कोशिश की तो इनके पास मारने या मरने के अलावा कोई और चारा बाकी नहीं रह जाएगा। कैमरामैन जहांजेब और साथी रिपोर्टर अहमद सईद के साथ हामिद रियाज, voicepk.net, लाहौर।